بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہدایت کی انواع تو ان گنت ہیں، لیکن اجناس چار ہیں، تو چار اجناس کے تحت ہدایت کی انواع ان گنت انواع جو ہیں وہ بند ہیں۔ تو ان میں سے دو اجناس کا ذکر آ چکا ہے۔ تیسری جنس الہدایۃ بارسال الرسل و انزال الکتب، رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے ہدایت دینا۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اس نے سب سے پہلے تو انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کی، پھر باہر کی کائنات میں ایسے دلائل نصب کیے، پھر رب ذوالجلال نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں کے ساتھ کتابوں کو بھیجا، یعنی کتابیں رسولوں پر نازل کیں تاکہ وہ لوگوں کو متوجہ کریں حق بات کی طرف۔ چوتھی قسم یعنی چوتھی جنس ہدایت کی ان یکشف علی قلوبہم السرائر ویریہم الاشیاء کما ہی، کہ رب ذوالجلال دلوں پر پڑے ہوئے پردے ہٹا دے اور انسان جو ہے اس کو وحی یا الہام یا سچے خوابوں کے ذریعے رہنمائی اللہ کرے۔ تو یہ بھی ہدایت کی ایک قسم ہے، لیکن یہ قسم جو ہے یہ جنس جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسرار و رموز کسی کے دل پر منکشف کر دے تو یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہدایت خاص تھی، اور الہام کے ذریعے تو یہ اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہے۔ ایسے ہی منامات صادقہ، تو انبیاء علیہ السلام کے خواب جو ہیں وہ تو درجہ وحی میں ہیں اور قطعی ہیں، اور اولیاء کے خواب جو ہیں وہ ان کی اپنی ذات کی حد تک ایک رہنمائی ہے، یعنی دوسروں کے لیے خواب حجت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی خواب کو بطور حجت، یعنی وہ خواب جو غیر نبی کا خواب ہے اس کو بطور حجت اور دلیل کے پیش نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ہے کہ خواب ذریعہ علم ہو سکتا ہے، ذریعہ ہدایت ہو سکتا ہے، یعنی جس کو آیا ہے اس کی رہنمائی اس میں ہو سکتی ہے۔ تو والرابع، چوتھی قسم چوتھی جنس ہدایت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں پر کھول دے سرائر کو، سرائر مفعول بھی ہے یکشفا کا، وَیُرِیہم، تو ان ساتھ لے گا کہ تو یُریہم، اور اللہ ان کو دکھا دے اشیاء جس طرح کے وہ حقیقت میں ہیں، نفس الامر میں ہیں، یعنی کما ہیہ پر وقف ہے، اس طرح نہیں کما ہیہ بالوحی، کما ہیہ کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اشیاء یوں دکھائے جسے وہ نفس الامر میں ہیں، یعنی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کا صرف ظاہر یا کچھ تعارف اس کا ہے، نفس الامر میں وہ کیا چیز ہے ہمیں پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اشیاء کے اندر جو چھپے ہوئے اسرار و رموز ہیں ان کی طرف بھی رہنمائی کر دیتا کہ انہیں صرف ان اشیاء کے ظاہر کا ہی پتہ نہیں ہوتا بلکہ باطن کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ نفس الامر میں ان کی کیا حیثیت ہے۔ اب یہ جو پیچھے ان یکشفا اور یوریہ، اس کے ساتھ تعلق ہے بالوحی کا، اور وحی پر عطف الہام کا اور منامات صادقہ کا، کہ اللہ کیسے منکشف کرے ان کے دلوں پر، تو اس کا جواب ہے وحی کے ساتھ منکشف کرے۔ کیسے اللہ ان کو دکھائے کہ حقیقت میں یہ چیزیں ایسی ہیں
تو یہ ہے کہ وحی کے ساتھ دکھائے اگر وہ نبی ہیں۔ تو یہ چیپٹر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہو گیا۔ آگے الہام کے ساتھ رب ذوالجلال ولیوں کو بتا دے سرائر کے بارے میں، اور یہ کہ اشیاء جس طرح کے ہیں ان اشیاء کا تعارف کروا دے منامات صادقہ کے ساتھ۔ وَهَذَا مُخْتَصٌ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، تو یہ جنس جو ہدایت کی ہے یہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ خاص ہے، پھر اس میں جو وحی ہے وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور الہام انبیاء کو بھی ہوتا ہے اور غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہے وہ قطعی ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینای ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام بھی کہ ان کے آنکھیں سوتی تھیں، یعنی ادراک ان کا پھر بھی باقی رہتا تھا۔ ولا ینام قلبی سے مراد محض دھڑکنا نہیں ہے کہ وہ تو ہر بندہ جب سوتا ہے تو دل اس کا دھڑکتا رہتا ہے۔ ولا ینام قلبی کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ ان کی آنکھ کھلی ہو تو انہیں ادراک ہوتا ہے ماحول کا، تب دیکھ سکتے ہیں، تو نبی جو ہے ان کی آنکھیں بند ہو جائیں پھر بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی نیند کی صورت میں آنکھیں بند ہو گئی ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اب پاس کون بیٹھا ہے جب ہم گہری نیند میں ہوں، یا پاس کیا ہو رہا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے حواس عام انسانی حواس سے بدرجہ مختلف ہوتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کی نیند محل غفلت نہیں ہوتی۔ تو جو غیر نبی کا خواب قطعی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند محل غفلت ہے، اور یہ خواب جب آیا تھا تو محل غفلت میں بندہ اسے محفوظ نہیں کر سکا پوری طرح، ہو سکتا ہے دیکھا کچھ اور ہو اور جب جاگ آئے تو پھر اور سوچ رہا ہو، چونکہ اس کی نیند جو ہے وہ محل غفلت ہے، یعنی بیداری میں انسان کا ذہن کام کرتا ہے کہ جو چیز سنے وہ اچھی طرح یاد کر لے، اور خواب کے اندر جو دیکھے تو وہ تو ہے ہی محل صاحب، محل نسیان، محل غفلت۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس طرح کوئی خواب دیکھا ہے ویسے ہی آگے اس کو محفوظ بھی ہو۔ تو جبکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کے جو دل ہیں ان کی اور کیفیت ہے کہ وہ سوتے ہی نہیں، ان کے خواب، ان کی نیند محل غفلت نہیں، اس بنیاد پر ان کا خواب بھی وحی کی طرح قطعی ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو اس خواب پر ہی آپ نے آگے عمل جو ہے وہ شروع کر دیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ علیحدہ وحی مجھ پہ آئے تو پھر میں یہ کام کروں۔ تو یہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہ قطعیت رکھتے ہیں ہمارے اصول کے لحاظ سے بھی، جبکہ غیر انبیاء علیہ السلام کے خواب اس میں جو اولیاء صالحین کے خواب ہیں وہ بھی مبشرات میں سے ہیں، لیکن جب وہ خواب کسی آیت سے ٹکرا رہا ہو، کسی حدیث سے ٹکرا رہا ہو، شریعت سے ٹکرا رہا ہو، تو پھر وہ نہ ان اپنی ذات کے لیے ان کے لیے حجت ہے نہ غیروں کے لیے حجت ہے، اور عمومی طور پر جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی ان کی رہنمائی کی گئی تو وہ اپنی ذات کے لیے حجت ہوگی، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوگی۔ مثلا خواب میں کوئی بندہ کہے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ شیعہ بھی ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو اب ایسا خواب یعنی معتبر نہیں ہوگا شرعی طور پر کہ وہ جو دین کے ظاہری اصول ہیں ان سے وہ ٹکرا رہا ہے۔
تو نہ اس بندے کے لیے اپنے لیے حجت ہوگا نہ اوروں کے لیے حجت ہوگا۔ اس واسطے کہتے ہیں نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم، کہ نہ میں شب ہوں نہ شب پرست ہوں کہ میں خوابوں کی باتیں کروں، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم میں آفتاب کا غلام ہوں، ہما ز آفتاب گویم تو میں یعنی سند سے آفتاب سے ہی روایت کرتا ہوں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بائی سند پہنچا ہے میں وہ روایت کرتا ہوں۔ اس واسطے یعنی فتح الباری شرح بخاری میں ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ دعویٰ نہ بھی کرے کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، یہ دعویٰ نہ بھی کرے کہ میں نبی ہوں، لیکن اتنا کہے کہ میرا اللہ سے رابطہ ہے اور میں نے آج تازہ یہ بات معلوم کر لیا کہ یہ کام اس طرح کرنا چاہیے، جس طرح کئی جو ہیں وہ موجودہ زمانے کے سرکاریں اور اس طرح کے ہیں، تو اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ ہی دعویٰ نبوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اب کوئی ایسا ذریعہ یا سورس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کوئی نیا آرڈر حاصل کیا جا سکے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی نئی بات معلوم کی جا سکے۔ تو یہ جو نئے آرڈر کے لحاظ سے جو قول ہوگا یہ دعویٰ نبوت ہوگا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہاں پھر توبہ کی بھی گنجائش نہیں، یعنی اس بندے کو زندیق کہا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا، یعنی اس کے لیے توبہ نہیں ہے کہ ایسا اس نے جرم کیا۔ یعنی اصول کے مطابق وہ بڑے بڑے جو اس سلسلہ کے اندر امور تھے، اب عام لوگ اس کو آسان سا سمجھتے ہیں اور وہ دعوے کر دیتے ہیں کہ جن کے بارے میں یعنی حدیث کے لحاظ سے جو ائمہ کی اقوال ہیں وہ بہت مختلف اور جدا قسم کے ہیں۔ یہ ہمارا جو فہم دین کورس ہوا اس رمضان میں، اس کے اندر جو ختم نبوت کا مضمون ہے اس میں وہ سارے احکام جو ہیں وہ پیش کیے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ اب بھی معاشرے میں موجود ہیں کہ جن کی باتیں انکار ختم نبوت بنتی ہیں اور ان پر زندیق کا فتویٰ لگتا ہے، یعنی اتنے وہ بظاہر ان کو عارف کہا جا رہا ہے، یہ بڑے معرفت والے لوگ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یعنی کوئی بھی ایسا سورس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کوئی تازہ حکم کوئی معلوم کر سکے اور بندوں کو بتائے، چونکہ یہ معلوم کر کے بتانا ہی نبوت ہے۔ تو اگرچہ وہ اس پر لفظ نبوت نہ بھی بولے اور یہ نہ کہے کہ مجھ پہ وحی آئی ہے، کہ اور لفظوں سے جس کا مفہوم یہ بنتا ہو کہ اس کا عرش سے رابطہ ہے اور موجودہ حالات میں اس نے قطعی طور پر یہ معلوم کر لیا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، تو اس پر معاذ اللہ پھر دعوی نبوت کا اطلاق ہوگا۔ اچھا جی، تو یہاں یہ ہے کہ وحی کسی کو نہیں ہو سکتی، جو شرعی وحی ہے الہام ہو سکتا ہے، اور منامات صادقہ یہ باعث رہنمائی ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک کہ جب قرآن و سنت سے تصادم نہ ہو، اور اگر قرآن و سنت سے ان کا ٹکراؤ ہو تو پھر جو ہے یہ خود اس بندے کے لیے بھی باعث رہنمائی نہیں ہوں گے کہ جس بندے کو وہ خواب آیا ہے وہ دعوے دار ہے کہ مجھے ایسا خواب آیا۔ اچھا جی، آگے ہے سابقہ حمد اللہ کا یا من شرحت صدورنا بانواع الہدایت سابقہ۔ تو یہ کہتے ہیں یہ سابقہ، اس کی کئی ترکیبیں ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہے کہ یہ شرحتا کے اندر جو مصدر ہے یہ اس سے حال ہے کہ تو نے کھولا ہمارے سینوں کو اور ان کو خیرات کے قابل بنایا، حال کون شرح سابقہ،
درا حال کہ یہ کھولنا ماضی میں پایا گیا ہے، یعنی ماضی میں تو اتنا ہم پہ احسان کر چکا ہے۔ تو یہ چونکہ شرحتہ ماضی ہے تو اس سے حال ہے سابقہ۔ اچھا جی، دوسرا کہ سابقاً یہ صفت ہے اس مصدر کی، شرحاً سابقہ، پہلی ترکیب میں حال ہے مصدر سے اور دوسری ترکیب میں یہ صفت ہے مصدر کی، تیسری ترکیب میں یہ صفت ہے زمان کی، یعنی زماناً سابقہ۔ تو زماناً سابقہ جو ہے یہ پھر منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر، تو مفعول فی ہے، حین اخذ المیثاق۔ تو اب کس زمانہ سابق میں شرع تو کر چکا ہے، وہ ہے حین اخذ المیثاق۔ اس کا ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب الست بربکم اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تو اس وقت ہم نے کہا بلا، تو یہ اس زمانے سے تو ہمیں یہ شرح عطا فرما چکا ہے۔ دوسرا حین ولدنا علی الفطرہ، کہ جب ہم فطرت پہ پیدا ہوئے تو پھر اسی زمانے سے تیرا احسان ہو چکا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ تو فطرت پر پیدا کرنا یہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں تو ابھی ہوش بھی نہیں تھا، لیکن تو نے اس وقت بھی ہمیں فطرت پہ پیدا کیا، یعنی ہمارا جو دل تھا، لوح دل، اس پر کوئی بد اعتقادی نہیں تھی، بلکہ تو نے ہمیں اسلام پہ پیدا کیا۔ تو یہ ہے شرحاً سابقہ اور زماناً سابقہ، کہ فطرت کے عہد میں جب ابھی ہمیں ولادت کے بعد 1 گھنٹہ گزرا تھا، 2 گھنٹے گزرے تھے، یہ بعین ولادت کے وقت، اس وقت سے لے کر تو ہم پر یہ احسان کر چکا ہے۔ تو اس حدیث میں جو لفظ فطرت ہے اس سے مراد ہے اسلام، بیرونی محاذ پہ اسلام اور اندرونی محاذ پہ اہل سنت، کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا بگاڑ ہے یہودیت، فطرت کا بگاڑ ہے مجوسیت، نصرانیت، چونکہ سرکار فرماتے آباواہ یہودانی، پہلے تو فطرت پر تھا، اس کے والدین نے اس کو یہودی بنایا۔ فطرت میں یہودی نہیں تھا، فطرت میں اسلام پر تھا۔ آباواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، والدین نے مجوسی بنایا، والدین نے نصرانی بنایا۔ تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کسی کو بھی ولادت کے وقت سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیتا کہ جو کسی اور کا استعمال شدہ ہو، پراگندہ ہو، کالا ہو، اور اللہ وہ اس نئے پیدا ہونے والے کو دے دے۔ یعنی یہ رب کسی کو بھی ایسا دل نہیں دیتا، سب کو اللہ ستھرا، صاف اور چمکتا دل عطا کرتا ہے، اگرچہ بچہ کٹیا میں پیدا ہو یا کاشانے میں پیدا ہو۔ اور اس سے پتہ چلا اگرچہ وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو، چونکہ ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والا اور دوسرا وہ من کل الوجوہ برابر ہیں، وہ فرق ضرور ہے کہ مسلمانوں کے گھر جو پیدا ہوا اس کی حیثیت بہت اعلیٰ ہے اس کے مقابلے میں جو کافروں کے گھر پیدا ہوا، لیکن اس جہت میں کہ جو کافروں کے گھر پیدا ہوا اس کو بھی اللہ نے مستعمل یا گندا یا کالا دل نہیں دیا، اسے بھی اللہ نے فطرت پر پیدا کیا۔ اب فطرت کا بگاڑ جو ہے وہ نصرانیت ہے، وہ مجوسیت ہے، اور ایسے ہی فطرت کا بگاڑ رافضیت ہے،
ناسبیت ہے، خارجیت ہے، یا جتنے بھی بد اعتقادی ہے، اللہ نے پہلے دن کسی کو ایسا دل جو کسی ہستی کا گستاخ ہو، اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا الوہیت کا، تو یہ اللہ نے کسی کو دل نہیں دیا تھا۔ ابواہ، یہ اس لیے ذکر کیا کہ سب سے پہلا جو بندے کا استاذ ہے وہ والدین ہیں، سب سے پہلی صحبت جو میسر آتی ہے تو یہ ہیں۔ تو پھر یہ اس میں سے ایک صفت کا، ایک کیٹیگری کا ذکر کیا اللہ نے کہ کون کون بدلتے ہیں، یعنی والدین بدلتے ہیں، پھر جو محلے کے دوست ہیں، پھر جو اساتذہ ہیں گندے عقیدے والے وہ بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ دل کی تختی بالکل صاف ہوتی ہے۔ تو آگے ہیں مختلف قسم کے عوامل جو دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں پہلا والدین ہے، یہ ان کی درسگاہ ہے، یعنی بالکل جو ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے ان کی صحبت بچے کو حاصل ہے، اگرچہ نادر و نایاب کوئی کسی اور کی بھی ہو، لیکن جو بالعموم ہے اس کا ذکر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس بنیاد پر یعنی ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل اس وقت یہ جو اسلام کے باہر مذاہب ہیں ان کے لحاظ سے مسلم ہوتا ہے، اور جو اندر ہیں ان کے لحاظ سے سنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حل تری من جدعا، کہ جب بکری بچے جنم دیتی ہے تو کیا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے کان پہلے دن ہی کٹے ہوئے ہوں؟ کوئی بھی یعنی اونٹنی ہو، گائے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی ایک فکری چیز کو حسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر صحابہ کو سمجھایا کہ جیسے پہلے دن گائے کے بچے کے یا بکری کے بچے کے، بھیڑ کے بچے کے کان کٹے ہوئے نہیں ہوتے، سلامت ہوتے ہیں، اور جس کے کٹتے ہیں بعد میں ہی کٹتے ہیں، تو ایسے ہی انسانوں کے ہاں پیدا ہونے والا کوئی فکری طور پر کان کٹا نہیں ہوتا، پہلے دن سب کے سلامت ہوتے ہیں، جو بھی بد عقیدہ بنتا ہے وہ بعد میں بنتا ہے۔ تو یہ یعنی مثال دے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ تو اس سے یعنی یہ واضح ہے کہ فطرت میں کوئی بگاڑ نہیں، فطرت بالکل صحت ہے، فطرت انسانی ایمان ہے، فطرت انسانی اسلام ہے، فطرت انسانی سنیت ہے، آگے پھر اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی وہ علامہ اقبال کے شعر کی بھی تصحیح کرنی پڑتی ہے، جس میں ہے کہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو خاکی جو ہے فطرت میں تو نوری ہی ہے، چونکہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ تو فطرت میں ہی ناری ہو تو یہ پھر اللہ کی قدرت پر الزام ہے کہ وہ تو بیچارہ تھا ہی معذور کہ فطرت ہی ناری تھی، پھر اب نوری کیسے بنتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت سب کی نوری بنائی ہے، اور آگے پھر اس فطرت میں تبدیلی آتی ہے جس وقت وہ صحبت کی وجہ سے، کسی کی شاگردگی کی وجہ سے، تو پھر جا کے بدلتا ہے۔ باقی جو ہے وہ اگر اس کی تعویل کی جائے فطرت کی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، تو پھر جا کر بڑی تعویل کے بعد معنی صحیح بنے گا کہ فطرت سے مراد جو ہے وہ اعمال لیے جائیں، اعتقاد نہ لیا جائے، ایک یہ تعویل کی جائے، اور پھر آگے اعمال کے اندر پھر ایک جو ہے وہ تعویل کی جائے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ یہ پہلا مصرع ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یعنی بہت دور جا کے تکلفات کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے،
اور ورنہ یعنی جو واضح شرعی دلائل ہیں قرآن کے بھی اور سنت کے بھی، تو اس میں جو ہے اس پر مواخذہ ہے، کیونکہ فطرت کے اندر جو یہ خاکی انسان جو ہے اللہ نے نوری بنایا ہے، آگے پھر یہ اپنے کسب کے ساتھ جا کے ناری بنتا ہے، اور پھر توبہ کرے تو وہ داغ مٹتے ہیں، نہ کرے تو وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، تو وحی یا الہام یا منامات سابقہ ہین ولدنا علی الفطرہ او اقلنا الدین الحق کا، کیا ہم نے سمجھا دین حق کو جس وقت واخترنا البقاء علیہ، یا جس وقت ہم نے اس کو سمجھ کے قبول کر کے اس پر بقا کو خود اختیار کیا۔ یعنی سابق بھی کئی زمانے ہیں، یا تو سابق وہ ہے عالم ارواح میں جب بلا کہا، دوسرا سابق بوقت ولادت جب دل مل چکا تھا اللہ کی طرف سے ولادت کے وقت، تیسرا جب ہوش سنبھال کے قریب البلوغ ہوا اور اس وقت پھر اپنا فیصلہ کیا اس نے کہ میں اس دین پر قائم رہوں گا، پکا رہوں گا، تو وہ سارے ہی پہلے کے معاملات ہیں، تو اس بنیاد پر اس کو سابقہ سے تعبیر کیا۔ آگے وَنَوَّرْتَ، شرحتا پر عطف ہے کہ حمد ہے تیرے لیے اے اللہ جس نے روشن کیا ہمارے بصائر کو۔ تو یہ عمومی طور پر مناظروں میں بھی ضرورت پڑتی ہے، جب نور بشر کا مناظرہ ہوتا ہے کہ نور کی تعریف کیا ہے، کسے نور کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا النور کیفیت ظاہرۃ بنفسها مظہرۃ لغیرہا، کہ نور اس کیفیت کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور اوروں کو ظاہر کر دے، خود ظاہر ہو اور اوروں کے لیے مظہر ہو، اوروں کو ظاہر کرے، یعنی اتنا ظاہر کہ جو اوروں کو بھی ظاہر کر دے، وہ نور ہے، اتنا ظاہر کہ اوروں کو بھی ظاہر کر دے، اسے نور کہتے ہیں۔ کیفیت ظاہرۃ بنفسها مظہرۃ لغیرہا۔ تو باقی نور کا اطلاق جو ہے وہ اصل لغوی معنی کے لحاظ سے جسم پر ہوتا ہے، جب وہ لیں گے تو پھر اللہ کو نور نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، تو نور جو ہے اس کا اطلاق پھر اس پہ کیسے ہو۔ یہ ایک حدیث کے اندر جو جس میں پھر جو ہے وہ تعویل ہے، جو لوگ منکرین ہیں رؤیت باری تعالیٰ کے معراج کے اندر، تو وہاں الفاظ ہیں جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، تو فرمایا نور انا اراہ، کہ وہ تو ایک نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھتا۔ تو دوسروں نے پھر جو ہے وہ اسی کو پڑھا نور انی اراہ، کہ وہ نور ہے میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو بہرحال وہ جو رؤیت باری تعالیٰ کے دلائل ہیں اپنی جگہ پہ وہ کثیر ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤیت ثابت ہے، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آیت صحیح ہے، لیکن وہاں پر احاطہ مراد ہے، اور رؤیت کے لیے احاطہ شرط نہیں، تو لا تدرکہ الابصار کے پائے جانے کے باوجود بھی رؤیت متحقق ہو سکتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، باقی کسی کے لحاظ سے دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں ہے۔ تو نور کے لحاظ سے تعریف یہ ہے، اور پھر نور اور ضیاء میں فرق ہے۔ ضیاء جو ہے اقوا ہے نور سے، اور اتم ہے۔ ضیاء نور سے اقوا ہے، یعنی نور اتنا پاورفل نہیں ہوتا جتنا کہ ضیاء پاورفل ہوتی ہے۔ یعنی یہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بھی لکھا ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ یہ نہیں ہے قرآن میں ذہب اللہ بضوئہم، اللہ ان کے ضوء کو لے گیا۔
تو وہاں مقصد کیا ہے کہ ایک بار روشنی ہو رہا اور پھر گہرا اندھیرا چھا جانا. تو گہرا اندھیرا چھا جانا تب ثابت ہوگا جب لفظ نور استعمال ہوگا. اگر ہوتا ذہب اللہ بضوئہم تو پھر مطلب یہ کہ تیز تیز روشنی تو چلی گئی لیکن پھر بھی گزارش اتنی تھی، چونکہ اس سے جو ضوء کی نفی سے نور کی نفی نہیں ہوتی، اور نور کی نفی جب ہو جائے گی کہ اتنی بھی روشنی نہ رہی کہ جس کو نور کہا جا سکے، تو ضوء تو پھر بطریق اولا چلی گئی. تو ذہب اللہ بنورہم سے یعنی یہ بات واضح ہوئی کہ گھپ اندھیرا چھا گیا. تو وہاں بھی یعنی اسی انداز میں استعمال ہے کہ نور جو ہے وہ مدھم روشنی ہے ضیاء کے مقابلے میں، اور ضیاء تیز روشنی کو کہا جاتا ہے. اس لیے یہاں یہ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى الشَّمْسِ، اسی وجہ سے ضوء کی نسبت شمس کی طرف کی گئی. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، نور کو قمر کو نور بنایا اور شمس کو ضیاء بنایا. تو سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے کئی گنا تیز ہے، اقویٰ ہے. تو اس بنیاد پر سورج کے لحاظ سے ضیاء کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور قمر کے لحاظ سے نور کا ذکر کیا. یہ اپنے باہمی ان کا جو مقابلہ ہے. باقی یعنی اضافی طور پر ہو سکتا ہے کہ ایک نور کسی ضیاء کے لحاظ سے تو کم ہے، مگر اپنے گھر میں وہ نور بھی بڑا قوی نور ہے اور بڑا تیز نور ہے، چونکہ مقابلتاً ضیاء کے یہ تھوڑا ہوگا، اور ضیاء میں درجات ہیں. تو ضیاء جو ہے مثال کے طور پر وہ 99% ہے ایک، تو اس کے مقابلے میں نور 98% بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی یعنی ضیاء کا درجہ 50% ہے، تو اس ضیاء کے نیچے جو نور ہے وہ 30% یا 20% بھی ہو سکتا ہے. یعنی بذات خود محض تقابل کے بغیر نور بھی کبھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ضیاء کے ہم پلہ نہ ہو، ضیاء سے نیچے نیچے ہو. تو آگے پھر یعنی درجات ہو سکتے ہیں ضیاء کا مفہوم متعین کرنے کے لحاظ سے. اچھا جی، یہ ایک فرق تھا نور اور ضیاء کا، کہ نور جو ہے ضیاء اقویٰ ہے اور اتم ہے، اور نور اس کے مقابلے میں اقویٰ اتم نہیں ہے. دوسرا فرق وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، کبھی یوں فرق کیا جاتا ہے، یعنی یہ پہلے کے مقابلے میں بعد والی بات انداز بیان کے لحاظ سے نسبتاً کمزور ہے، یعنی قد تقلیل کے لیے ہے کہ کبھی یہ فرق کیا جاتا ہے. اکثر تو وہ کیا جاتا ہے جو پہلے ذکر ہو گیا. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الضِّيَاءَ ضَوْءٌ ذَاتِيٌّ وَالنُّورَ ضَوْءٌ عَارِضٌ، کہ ضیاء ذاتی نور کو کہتے ہیں، اور نور جو ہے ضیاء ذاتی روشنی کو کہتے ہیں، اور نور عارضی روشنی کو کہتے ہیں جو عارض ہو. اس لحاظ سے بھی پھر قوت اس میں ہے جو ذاتی ہو. تو یہ بعض نے فرق کیا. وَقَدْ يُقَالُ، اور تیسرے نمبر پر کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ نور اقویٰ ہے ضیاء سے علی الاطلاق، یعنی جب مطلقاً نور بولا جائے ساتھ قید نہ ہو تو پھر نور جو ہے وہ ضیاء سے اقویٰ ہے. ان کی یہ دلیل ہے اللہ نور السماوات والارض، کہ اب یہاں اللہ موضوع ہے، نور السماوات والارض محمول ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی جو روشنی ہے وہ ہر چیز سے اقویٰ ہے. تو یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ ضیاء السماوات والارض، بلکہ اللہ نور السماوات والارض. تو یہ تیسرا موقف ہے کہ نور جو ہے وہ اقویٰ ہے. مگر یہ موقف کمزور ہے کہ ایک طرف تو دوسری جو استعمال ہیں قرآن مجید میں وہ اس کو تقویت دیتے ہیں کہ ضیاء اقویٰ ہے اور نور غیر اقویٰ ہے. اور
دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں دلیل جو بنانا ہے وہ محل نزاع ہے کہ یہاں لفظ نور نور کے معنی میں ہے یا منور کے معنی میں ہے۔ اچھا جی، فَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنَهُ فِي الْآيَاتِ الْمُنَوِّرِ، یہ دلیل مخالف کی تب بن سکتی ہے کہ جب نور منور کے معنی میں نہ ہو۔ تو اگر نور ہو ہی منور کے معنی میں تو پھر تو دلیلی چونکہ بحث منور میں نہیں ہو رہی، بحث نور میں ہو رہی ہے، تو جو اکثر مفسرین ہیں انہوں نے اللہ نور السماوات والارض میں کہا اللہ منور السماوات والارض، اللہ منور ہے آسمان کا اور زمین کا۔ اور یہ یعنی اس کو ترجیح اس لیے دی گئی کہ محض وصف کا حمل ذات پہ درست نہیں، اللہ تو ذات ہے اور نور مصدر ہے، وصف ہے، تو محض وصف کا حمل ذات پہ نہیں کیا جاتا، ذات مال وصف کا حمل ذات پہ کیا جاتا ہے، تو اس واسطے پھر نور کو بمعنی منور بنانا پڑے گا۔ تو اللہ منور السماوات والارض، تو اس بنیاد پر یہ یعنی موقف کمزور ثابت ہوا کہ جس آیت سے دلیل پیش کر رہے ہیں اس آیت میں خود یہ قول کہ اسے نور میں ہی رکھا جائے یہ مرجو قول ہے، اور راجح یہ ہے کہ یہ نور بمعنی منور ہے، اور نور بمعنی منور کو راجح نہ بھی مانا جائے پھر بھی احتمال تو واضح موجود ہے، تو اس واسطے یہ قوی دلیل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ، یہ دلیل تب بنتی ہے، امام شامی نے کہا اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعْنَاهُ فِي الْآيَاتِ الْمُنَوِّرِ، جب آیت میں معنی منور نہ ہو، وَقَدْ حَمَلَهُ أَهْلُ التَّفْسِيرِ عَلَىٰ ذَلِكَ، تو اہل تفسیر نے تو اس کا معنی منور ہی لیا ہے، تو جب معنی منور لیا تو پھر تو یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی، تو اس کو پہلی دلیل کے مقابلے میں راجح تو کیا یعنی مطلقاً دلیل بھی نہیں بنایا جا سکتا کہ جس وقت اہل تفسیر کا مذہب لیا جائے۔ تو یہاں اہل تفسیر پر یعنی یہ وضاحت ہے کہ اب اہل تفسیر کوئی مسلک نہیں ہے کہ یہ اہل تفسیر کی مسجد ہے، جامع مسجد بلال اہل تفسیر، جس طرح اہل حدیث ساتھ لکھتے ہیں جامع مسجد بلال اہل حدیث، تو اہل سنت مسلک ہے، اہل حدیث علمی سپیشلائزیشن ہے، اہل تفسیر علمی سپیشلائزیشن ہے، اہل صرف ایک علمی طور پر سپیشلسٹ جو ہے اس کو کہا جائے گا۔ تو اہل حدیث کہ حدیث کا اتنا ماہر کہ ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، اب اس کو اہل حدیث کہا جائے گا۔ جیسے یہاں اہل تفسیر کہا جا رہا ہے انہیں جن کو مہارت ہے تفسیر میں، نہ یہ کہ کوئی اہل تفسیر مذہب ہے، تو ایسی اہل حدیث جو ہے وہ کوئی مسلک نہیں ہے، مسلک جو ہے وہ اہل سنت ہے، یعنی مسلکن بندہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، مسلکن اہل سنت ہو سکتا ہے، چونکہ سنت کی تعریف الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ وہ طریقہ کہ دین میں جس کو پسند کیا گیا ہے کہ امت اس پہ چلے، سرکار کی طرف سے فائنل، چونکہ حدیث تو مرجو بھی ہوتی ہے، حدیث منسوخ بھی ہوتی ہے، اور جس پر آخری وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا وہ سنت ہے۔ حدیث تو پرانا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو سرکار نے پھر بدل دیا، تو اس بنیاد پر مسلکن بندہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، اہل سنت ہو سکتا ہے، اور اہل حدیث ہونا یہ ایک علمی منصب ہے، اور یہ دھوکہ اور فراڈ ہے معاشرے میں آج کل کہ جاہل لوگ اپنے لیے یہ ڈگری لیے پھرتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، یا کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ تو مسلک اہل سنت ہے، اہل سنت میں جو ماہرین حدیث ہیں وہ اہل حدیث ہیں، اصحاب حدیث ہیں، جو ماہرین تفسیر ہیں وہ اہل تفسیر ہیں،
جو ماہرین تصوف ہیں وہ اہل تصوف ہیں، لیکن اس پر مسلک جو ہے وہ سب کا اہل سنت ہے۔ یہ جو ملکہ برطانیہ نے آ کر یعنی یہ اس کے ذریعے سے پھر ان لوگوں نے ایسا تاریخ کا جو اصطلاحات تھیں وہ بدلیں۔ اچھا جی، اللہ نور السماوات والارض، تو ضمناً یہ ہے کہ یہاں پر علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سے بڑی دلیل نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی چند تقریریں آپ کی خاص تھیں مجمع عام میں جو فرماتے تھے، تو ان میں ایک یہ تقریر بھی تھی جس کو یعنی تقریباً 2.5-3 گھنٹے میں مکمل فرماتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ملا کر اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو مجموعی طور پر یعنی ان کو پھر بناتے تھے۔ تو اس سے یعنی جو پھر جو قرطبی اور اس مفسرین کا قول ہے کہ یہاں نور سے پہلے مضاف معذوف ہے، اللہ خالق نور السماوات والارض، اللہ پیدا کرنے والا ہے ایک نور کا جس نور نے زمین و آسمان کو روشن کیا۔ اور اس پر یعنی قرطبی میں یا دیگر میں لکھا ہے کہ اس نور سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر یعنی نور السماوات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور یہ یعنی ایک نور وہ ہوتا ہے جو صرف کمرے کو روشن کرے یا گلی کو روشن کرے، اور یہ وہ نور ہے جو زمین و آسمان کو روشن کرے۔ اور اس پر پھر آگے بہت لمبی تقریر آپ فرماتے تھے تفسیر بیضاوی میں اذ قال ربک پر اس کی، اور آگے جو آیت میں ہے مثل نورہ کمشکات، تو مثل نوری پر پھر یہ بھی قرینہ پیش کرتے تھے کہ اللہ تو ایسا ہی ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اور یہاں تو آگے مثال بیان کی جا رہی ہے، تو یہ پھر اللہ کی بات نہیں ہو رہی، اللہ نے جس نور کو پیدا کیا ہے اس مخلوق نور کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس پر یعنی بہت وہ لذیذ تقریر ہے جو تفسیر بیضاوی کے اندر آپ پڑھاتے تھے۔ اچھا جی، وقد حمل اہل التفسیر علی ذلک، اب یہاں حسن چلپی جو ہیں ان کا حاشیہ جو مطول پر ہے اس میں یہ موجود ہے۔ باقی بصائر جمع ہے بصیرت کی، نورت بصائرنا، یعنی یہ ترجمہ نہیں کہ تو نے ہماری آنکھیں روشن کی، یہ ہے کہ تو نے ہمارے دل روشن کیے، اگرچہ آنکھوں کا نور بھی اسی کا دیا ہوا ہے لیکن آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کیونکہ آنکھ کا بندہ معاذ اللہ سب کی آنکھیں سلامت رہیں، معاذ اللہ اگر نابینا بھی ہو جائے لیکن دل کا نور باقی ہو تو وہ آنکھوں والوں سے زیادہ بینا ہو سکتا ہے۔ یعنی اقبال کا شعر، عقل گو آشیاں سے دور نہیں، اس کی قسمت میں مگر حضور نہیں، آنکھ میں نور ہے لیکن یہ وہ سرور ہے جس میں حور نہیں، چشم بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یعنی بصیرت اور بصارت میں جو فرق ہے، آنکھ کی بصارت ہے اور دل کی بصیرت ہے، تو انہوں نے کہا یہاں بصائر جو ہے یہ جمع ہے بصیرت کی، وَهِيَ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الْمُنَوَّرِ، بصیرت قلب منور کی ایک قوت ہے، یعنی روشن دل منور۔ وہ کس سے منور کیا گیا؟ بنور القدس سے، نور قدس کے ساتھ جو دل منور ہے اس دل کی قوت کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ نور قدس سے جو دل منور ہے اس دل کی قوت کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ یرا بہا حقائق الاشیاء، کہ جس کی وجہ سے بندہ اشیاء کے حقائق کو دیکھتا ہے، یعنی بصارت سے تو ظاہر کو دیکھتا ہے، بصیرت سے اس کی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ بے مثابۃ البصر للنفس، یعنی جس طرح مقام ظاہر میں بصر کا
ایسے ہی باطن میں مقام ہے بصیرت کا۔ تو یہ ساری وضاحت میر سید شریف سند جو ہیں انہوں نے، جو ان کی کتابت تعریفات ہے اس کے اندر فرق بیان کیا ہے بصارت کا اور بصیرت کا، اور یہ کہ بصائر بصیرت کی جمع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة عقوبتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتباعه وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلق سيدنا محمد